وہ بیک یارڈ میں سرونٹ کوارٹر کے سامنے والی زمین پر کھیتی باڑی کر رہی تھی۔ یہ زمین انہیں حویلی کی طرف سے بطور آنگن ملی تھی، جسے اس نے فارمنگ کے شوق کی نظر کیا تھا۔ اس چھوٹے سے کھیت میں ٹماٹر اور شملہ مرچ کے پودے لگے تھے، ایک طرف ہری پیاز اور لہسن، اور پیچھے 2 امرود کے درخت۔ یہ سب مہر فاطمہ کی ملکیت تھا۔ ارحام خانزادہ غصے میں وہاں آیا تھا۔ وہ سرخ و سفید شخصیت کا مالک تھا۔ جب اسے غصہ آتا تھا، چہرے کے ساتھ اس کی مغرور کھڑی ناک بھی سرخ ہو جاتی تھی۔ دیکھنا ارحام لالا، ایک دن ہم اتنا امیر ہو جائے گا کہ تم ہمارے پاس نوکری کرے گا، آیا بڑا گھمنڈی۔ وہ اداس تھی، تیز آواز میں بڑبڑا رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے ارحام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ محترمہ کے کیا نیک خیالات تھے، اوپر سے ایک مرتبہ پھر لالا کا اٹیک۔ یا اللہ، ہمارا شادی ایک امیر کبیر آدمی سے کرنا، اتنا امیر کہ ارحام لالا جیسا 10 اس کے آس پاس ملازمت کرتا ہو۔ مہر نے آسمان کی طرف دیکھتے دہائی دی۔ اس کی دہائی اتنی اونچی تھی کہ ارحام نے بخوبی سنی، اور پھر ایک سرد گہری سانس لیتے سینے پر ہاتھ باندھا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی کم عقل ٹھکانے لگائے، پر مزید اس کے خیالات جاننے میں دلچسپی ہوئی تھی۔ یا اللہ، ارحام لالا کی بیوی ایک دم کالی ہو، توے جیسا، پھر مزہ آئے گا۔ گھمنڈی اکڑو سڑو بیگن جیسا۔ اس کا بیوی بھی اس کے جیسا ہی ہوگا، بالکل اخروٹ۔ ارحام کی نظر اس کے سر سے پھسلتے دوپٹے پر پڑی تھی۔ وہ ہمہ وقت سر پر دوپٹہ لیے رکھتی تھی۔ اب سر سے دوپٹہ پھسلا تھا تو کمر سے نیچے جھولتی سنہری ریشم سے موٹی چٹیاں نظر آئی تھی، کمر پر کسی ناگن کی طرح لہراتی بل کھاتی۔ حویلی کی عورتوں کے بال بھی لمبے تھے، پر ارحام نے آج سے پہلے اتنے لمبے اور حسین بال نہیں دیکھے تھے۔ جب اچانک مہر نے دوپٹہ سر پر ڈالنے کے لیے اچھالا اور وہ ارحام کے منہ پر لگتا سر پر ٹھہر گیا۔ دوپٹے کے کنارے پر چھوٹے لٹو نما ٹسل لگے تھے جو ارحام کے ماتھے پر لگے تھے۔ بے ساختہ اس نے اپنے ماتھے کو چھوا، مہرو کی پشت کو گھورا۔ ارے یہ ٹماٹر تو بالکل سرخ ہو گیا، ارحام لالا کی طرح۔ چلو ارحام لالا کی چٹنی تو نہیں بنا سکتی، پر آج تمہاری چٹنی بنائے گا، مسکرا کر کہتی وہ ٹماٹر توڑنے لگی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر کھڑی ہوئی۔ پر اللہ، ارحام لالا ہے بہت حسین، پر ایسی حسین شکل کا کیا فائدہ جب بندے کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ پر مجھے بھی ارحام لالا سے زیادہ خوبصورت شوہر دینا، بالکل مہروز لالا کی طرح، زیادہ ہینڈسم۔ وہ اپنی دھن میں تھی، جبکہ اس کے منہ سے مہروز کا نام سن کر ارحام کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے ہوا، لیکن مہرو نے مزید قدم آگے بڑھا دیے تو ارحام کا پاؤں نیچے گیلی مٹی پر پھسلا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، پر وہ اوندھے منہ مٹی پر گرا۔ مہر فاطمہ، جو دوسرے پودے کی طرف مڑ گئی تھی، کسی کے گرنے کی آواز پر چونک کر پڑتی۔ پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ارحام زمین پر اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ ارحام کو اس حال میں دیکھ اس کے ہاتھ سے ٹماٹر اور شملہ مرچ نیچے گرے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے شاکڈ کھڑی تھی۔ ارحام نے منہ مٹی سے اٹھایا اور دانت پیستے کھڑا ہوا۔ اس کے سفید کپڑے گندے ہو چکے تھے، سفید چہرے پر بھی جیسے مٹی کا ماسک لگایا تھا۔ مہرو جو شاکڈ کھڑی تھی، منہ سے ایک دم ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھی ہنسی روکنے کی کوشش میں تھی، پر ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، جبکہ ارحام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی تھی۔ جب اس نے غصے سے مہرو کا بازو دبوچا، پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ مہرو کو اپنا بازو ٹوٹتے محسوس ہوا تھا۔ میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہنسی ایک دم تھمی۔ وہ کراہی تھی۔ بہت زیادہ ہنسی آ رہی ہے نا، کہتے ارحام نے اس کا بازو کمر پر لے جاتے مزید مروڑا کہ مہرو کا چہرہ ارحام کے سینے سے لگنے لگا۔ اب نہیں ہنسوں گی، میرا بازو چھوڑو، ٹوٹ جائے گا۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تم دیکھو، میں تمہارے اس کھیت کو آگ لگوا دوں گا، میرا چہرہ دھلواؤ۔ مہرو کو بازو سے کھینچتے وہ کھیت سے باہر لایا۔
تو مہرو روتے ہوئے پانی کی بالٹی اٹھانے لگی۔ خدا غارت کرے جو میرے کھیت پر بری نظر ڈالے، اس کا ہڈی پھسلی ایک ہو جائے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، البتہ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ ارحام نے بخوبی سنی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے، البتہ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی تیز ضرور تھی کہ ارحام نے بخوبی سنی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو کچھ زیادہ ہی سر چڑھی تھی، انتہا کی خوبصورت تھی۔ مہرو فاطمہ، اپنی زبان قابو میں رکھو، اگر اب میں نے تمہاری زبان سے ایک لفظ سنا تو کاٹ کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ منہ دھوتے وہ غرایا تو مہرو سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کر گئی۔ ارحام اس کے مقابل آیا تھا۔ مہر فاطمہ فوراً اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ ارحام نے سرد انداز میں اس کا دوپٹہ پکڑا تھا اور اس سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا تھا۔ مہر فاطمہ ایک بار پھر حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی تھی۔ تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، جتنا مجھے اپنے خلاف کرو گی بعد میں تمہیں اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارحام کے لہجے میں وارننگ تھی۔ میں نے تو بہت خلوص اور محبت سے آپ کو لالا کہا تھا، اور جب سے آپ پاکستان آیا تھا دل سے آپ کی خدمت کر رہا تھا، پر آپ نے، وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی تھی جب ارحام نے اس کی بات قطعیت سے کاٹی، مجھ پر احسان نہیں کیا۔ خلوص اور محبت سے خدمت کرنا یہ تمہاری مجبوری اور ذمہ داری ہے، کیونکہ تم اس حویلی کی ملازمہ ہو۔ ارحام نے ملازم پر بہت زور دیا تھا۔ حویلی کا کوئی بھی فرد مجھے ملازمہ نہیں سمجھتا، سب حویلی کا فرد ہی سمجھتا ہے۔ اس کی معصوم آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس نے ارحام کے ساتھ جراح کی، جس پر ارحام تلخی سے مسکرایا۔ سب کیا سمجھتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، تم کیا ہو فرق اس سے پڑتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ تم ملازمہ ہو، اور میں نے تمہیں لالا کہنے سے منع کیا تھا، تو تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ تم صاحب کہہ سکتی ہو۔ ارحام نے صاحب پر زور دیا تھا۔ مہرو کا چہرہ ہتک کے احساس سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ آج تک کسی نے اس سے اس قدر تلخ آئینہ نہیں دکھایا تھا جو ارحام دکھا رہا تھا۔ میں نے تمہیں لالا کہنے سے منع کیا تھا، پر تم نے مہروز کو جھوٹ کہا کہ میں نے تمہیں کم حیثیت اور کم ذات کہا ہے۔ افسوس کے ساتھ تم جھوٹی بھی ہو، پر خیر تم نے جھوٹ بالکل صحیح کہا ہے۔ میں تمہارے کم حیثیت ہونے کی وجہ سے ہی تمہیں لالا کہنے سے منع کیا تھا۔ مہرو مزید سن نہیں پا رہی تھی، تبھی پلٹ کر کوارٹر کی جانب جانے لگی۔ تب ارحام نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کی سینے سے ٹکرائی تھی اور غصے سے ارحام کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گرتا جا رہا تھا۔ اور رہی تمہارے دلی خلوص اور محبت کی بات، تو کچھ دیر پہلے میں اپنے بارے میں تمہارے نیک خیالات سن چکا ہوں۔ طنزیہ مسکراہٹ سے کہتے اس نے مہرو کا ہاتھ چھوڑا اور پلٹ گیا، جبکہ اس کی آخری بات پر مہرو کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ کیا وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ خود کو ڈھیر ساری لعنت ملامت کی کہ کیا ضرورت تھی باہر غصہ اتارنے کی، پر اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا۔ پر ارحام کے سخت الفاظ اور تلخ لہجے نے اس کے معصوم دل کو بری طرح محسوس کے رکھ دیا تھا۔ یہ خان حویلی تھی، اقبال خانزادہ کی پشتنی حویلی۔ اقبال خانزادہ جو اس گاؤں کا سابقہ سردار تھے، پھر ان کے بعد یہ سرداری کی گدی جنید خانزادہ نے سنبھالی تھی، جو ان کے بیٹے تھے۔ اقبال خانزادہ کے 3 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی، اور انہیں اس بات پر بہت گھمنڈ تھا۔ انہیں بیٹیوں سے نفرت تھی۔ بقول ان کے بیٹیوں کی وجہ سے وراثت خاندان سے باہر جاتی تھی۔ ان کے پہلے بیٹے کا نام التمش خانزادہ تھا، جس کا ایک بیٹا تھا زاویان خانزادہ، جو جنید خانزادہ کے بعد سرداری کی گدی پر بیٹھنے والا تھا، اگلا سردار تھا۔ بزنس کی دنیا میں راج کرنے والا کون تھا جو اس کے نام سے واقف نہیں تھا؟ اس کی شخصیت جس سے گاؤں کا ہر شخص مرعوب تھا، لیکن پھر 2 سال پہلے سب کچھ بدل گیا۔ زاویان خانزادہ کی موت کی خبر حویلی سمیت پورے گاؤں کو جھنجھوڑ گئی۔ اقبال خانزادہ کے دوسرے بیٹے حمید خانزادہ، جن کا ایک بیٹا تھا مہروز، شادی کے شروع میں ان کی بیوی 3 بار حاملہ ہوئی تھی، لیکن ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ کہنے والوں کا کہنا تھا کہ وہ حمل ضائع کروایا گیا تھا کیونکہ حمل میں بیٹی تھی، پر اقبال خانزادہ کے سب سے چھوٹے بیٹے جنید خانزادہ
جو اس وقت سرداری کی گدی پر فائز تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ارحام خانزادہ اور ایک بیٹا جو اس وقت امریکہ میں تھا، اسفندیار خانزادہ۔ ارحام خانزادہ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، اس کا بزنس بھی امریکہ میں تھا، لیکن پاکستان آنے کی ایک بہت خاص وجہ تھی۔ اس کے اچانک پاکستان آنے پہ سب سے زیادہ دھچکا حمید خانزادہ کو لگا تھا۔ حویلی میں بہت سارے ملازم تھے، لیکن ان سب ملازمین میں سب سے خاص مہر فاطمہ تھی۔ مہر فاطمہ کی ماں اسے پیدا کرتے ہی مر گئی تھی، اسی وجہ سے حمید خانزادہ نے اسے اپنی بیوی کی جھولی میں ڈالا تھا۔ ارحام اپنے کمرے میں آیا تو چہرے پر انتہائی سرد تاثر تھا۔ کاؤچ پر بیٹھتے اس نے اپنے سر کو تھام لیا، اپنے بولے گئے الفاظ ذہن میں گردش کرنے لگے۔ وہ یہ سب کہہ کر اس کے ننھے سے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، پر اس کے منہ سے مہروز کا نام سن تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے مہروز ہینڈسم لگتا تھا، وہ اپنے ہم سفر کے طور پر مہروز کو آئیڈیلائز کرتی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کا دماغ خراب کر رہی تھی، لیکن اب اپنے الفاظ پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگائی، اسے یقین تھا وہ جلد نارمل ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، بچکانہ ذہن کی لاؤبالی لڑکی۔ کافی دیر وہ مہر فاطمہ کو سوچتا رہا۔ سگریٹ کی گہرے کش لیتے اس کے ذہن میں ایک جملہ گونجا، ارے یہ ٹماٹر تو بالکل سرخ ہو گیا ہے، ارحام لالا کی طرح۔ ارحام نے بے ساختہ اپنے چہرے کو چھوا، کیا وہ سرخ ٹماٹر جیسا تھا؟ پاگل لڑکی، ارحام نے ذہن جھٹکا۔ گھمنڈی اکڑو سڑو بیگن جیسا، ایک اور جملہ گونجا۔ بدتمیز لڑکی، ارحام کی رائے یکلخت بدلی تھی، جب اچانک فون بجا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ سلام لالا جان، آواز میں شوخی تھی۔ ارحام لالا کا لہجہ اور انداز بالکل تبدیل ہوئے تھے۔ اگر کوئی اسے ایسا دیکھتا تو یقین نہ کرتا یہ وہی ارحام ہے۔ معلوم ہوا وہ 4 لڑکیاں کہاں ہیں؟ دوسری جانب سے سر مہری سے پوچھا گیا۔ جی لالا جان، معلوم ہو گیا، ویسے ایک اور اہم لڑکی کا بھی معلوم ہوا ہے، ارحام نے جس انداز میں کہا تھا دوسری جانب موجود شخص چونکا تھا۔ کس لڑکی کے بارے میں؟ فوراً پوچھا گیا۔ ایک لڑکی ہے جو آج کسی بلال نامی شخص کے ساتھ پھر کیفے گئی ہے، ارحام بول کر اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ یہ اس کا بالکل الگ روپ تھا جو شاید پاکستان میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا حلقہ بہت زیادہ مختصر تھا۔ ارحام، اپنی بکواس بند رکھو اور اس معاملے سے دور رہو، دوسری جانب سے سختی سے کہا گیا۔ ارحام جو چاہتا تھا وہ کر چکا تھا، مقابل کو انگاروں پر گھسیٹ چکا تھا۔ ارے لالا، بھابھی ہیں میری، ایسے کیسے؟ ارحام نے کہنا چاہا۔ اسٹے ان یور لمٹس ارحام، وہ تمہاری بھابھی نہیں ہے، کہتے ساتھ مقابل فون کاٹ چکا تھا، جبکہ ارحام نے بے ساختہ کہتا لگایا تھا، مجھ پر دھونس جما رہے ہیں، اب سارا دن کوئلہ بن کر جلو گے۔ لالا جان، بھابھی نہیں ہے پھر بھی لٹو کی طرح اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ ارحام نے کہا۔ وہ ارحام خانزادہ تھا، ایسا کہاں ممکن تھا اس کی آبزرویشن میں کوئی کمی رہتی؟ وہ تو بال کی کھال اتارنے میں ماہر تھا، جس چیز کے پیچھے پڑتا تھا اس سے جونک کی طرح چپک جاتا تھا۔ اس وقت نیو یارک سٹی میں رات کے 2 بج رہے تھے اور یونیورسٹی کے پچھلے روڈ پر شہر بدتمیزی آباد تھا۔ لڑکیاں برہنہ لباس میں ہاتھوں میں بیئر کی بوتل پکڑے ہاتھ اوپر کیے چیئر اپ کر رہی تھیں۔ درمیان میں ایک گھیرا تھا جس کے آگے ایک چوڑی سڑک تھی جس پر اسپورٹس کار کھڑی تھی۔ سب کی نظریں اس وقت تھوڑا پیچھے کھڑی گہرے جامنی رنگ کی اسپورٹ کار پر تھی، جس کے اوپر بیک پر آتش رنگ سے AK لکھا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ AK ایک آگ کا شعلہ تھا جو سب کو لپیٹ میں لینے والا تھا۔ اچانک اسنو فال شروع ہوا تھا، ماحول میں مزید جوش پیدا ہوا۔ کچھ فاصلے پر ایک لڑکی منی اسکرٹ میں کھڑی تھی جس کے ایک ہاتھ میں ایک سفید اور سیاہ رنگ کا جھنڈا تھا جسے وہ لہرانے کو تیار تھی۔ پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا اور پھر وہ جھنڈا لہرایا گیا۔ جھنڈا لہراتے ہی یوں لگا جیسے ایک طوفان اور زلزلہ گزرا ہو۔ سائلنسر کی تیز آواز پر لوگوں کے کان جھنجھنا اٹھے تھے اور سامنے کھڑی اسپورٹس کار یوں غائب ہوئی تھی جیسے وہاں کبھی تھی ہی نہ۔
صرف ہوا میں دھواں ٹھہرا تھا۔ روڈ سے 4 فٹ اوپر بڑی بڑی اسکرینز لگی تھی جس میں گاڑیوں کو مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ یہ ریس نیو یارک کی سال میں ہونے والی سب سے بڑی ریس تھی۔ ہر کوئی اس ریس کے پیچھے دیوانہ تھا۔ اس ریس پر بڑی بڑی شرطیں لگی تھیں اور سب شرط ایک ہی شخص پر لگاتے تھے اور وہ تھا چیمپئن۔ یہ 20 منٹ کی ریس تھی اور ساری گاڑیوں میں سب سے پیچھے ایکے کی گاڑی تھی۔ سب کے چہرے بجھے تھے۔ ایکے کو ہارتا ہوا دیکھنا یعنی اپنی شرط میں لگائی گئی رقم کو ہار جانا۔ اس ریس کو 10 منٹ گزر چکے تھے پر اب تک معاملہ جوں کا توں تھا۔ لوگوں نے اپنی بیٹس بدلنا شروع کی تھی۔ پیسے ایکے سے ہٹ کر دوسرے ریسرز پر لگ رہے تھے اور پھر ریس کے آخری 3 منٹ میں جیسے طوفان آیا تھا۔ سارے پاسے پلٹ گئے تھے اور سب سے پیچھے ایکے نام سے چمکتی گاڑی سب سے آگے نکل رہی تھی اور ریس ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے وننگ لائن کراس کر گئی تھی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہی جیت رہا تھا لیکن اس بار ریس میں ٹوئسٹ تھا۔ اس پر سے پیسے ہٹانے والے لوگ اب پچھتا رہے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور وہ حسین نوجوان اندر سے باہر نکلا تھا۔ بلیک کارگو جینز اور اسی پر بلیک سیاہ جاگرز، اوپر سیاہ ٹی شرٹ جو اس کی کثرتی وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے بے شمار کٹس اس کے چلنے اور ہلنے کے باعث نمایاں ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا اس نے اپنی زندگی کا آدھا وقت اپنی باڈی بنانے پر لگایا تھا۔ سیدھے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے 2 بریسلیٹ تھے اور الٹے ہاتھ میں سپورٹ واچ۔ اس کے بال کندھے پیچھے کی جانب ہوئے تھے، آدھی پونی بندھی تھی اور باقی کھلے گردن پر لگ رہے تھے۔ بائیں آئی برو پر باریک چوٹ کا نشان تھا جو دیکھنے میں تراشا ہوا کٹ لگتا تھا۔ گلے میں سلور موٹی چین تھی اور بائیں کان میں سلور باریک بالی۔ آنکھیں سیاہ رنگ کی تھیں، البتہ رنگ و روپ سرخ و سفید تھا جو اسنو فال کی ٹھنڈ کی وجہ سے مزید سرخ پڑنے لگا تھا۔ چہرے پر ہلکی بیئرڈ تھی۔ لڑکیاں دیوانوں کی طرح اس کا نام پکار رہی تھیں۔ وہ دیکھنے میں بالکل بیڈ بوائے تھا اور شاید حقیقت میں بھی وہ ایک خطرناک ولن۔ اس کی عمر محض 24 سال تھی۔ اس نے پلٹ کر مسکراتے لڑکیوں کی جانب ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ فلرٹ تھا لیکن دور دور سے۔ لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی پر اپنی جانب بڑھنے والی لڑکی کو وہ روکتا بھی نہیں تھا۔ پر اس ماحول میں رہتے بھی لڑکیوں کی خواہش اور کوشش کے باوجود وہ آج تک کسی لڑکی کے ساتھ فزیکل نہیں ہوا تھا۔ وہ وننگ ٹرافی کی جانب بڑھا۔ ٹرافی کے ساتھ اسے $5,00,000 کا انعام ملا تھا، جبکہ دور کھڑی گاڑی میں ایک بیٹھا شخص انگارے چبا رہا تھا۔ انگارہ آنکھوں سے اسے وننگ بینچ پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ گاڑی چلاؤ، ایکے کے اپارٹمنٹ چلو، وہ شخص شدید غصے سے بولا۔ دوسری جانب لڑکیاں جو ایکے کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھیں وہ اسے پچھلی جانب جاتے دیکھ اداس ہوئی تھی۔ اپنے دوست کی جانب بڑھتے ایکے نے بیئر کا کین لیا اور ہونٹوں سے لگاتے جیب سے موبائل نکالا۔ اس کے ماتھے پر ہلکا پسینہ تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینہ؟ خیریت؟ ایکے کی دوست نے پوچھا۔ گرم خون ہے نا میرا، یہ نیو یارک کی سردی کچھ اثر نہیں کرتی، مسکراتے جواب دیا۔ البرٹ تمہارے اپارٹمنٹ گیا ہے، اس کے دوست کے کہنے پر ایکے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ چلو پھر اسے انتظار کرواتے ہیں، پہلے باہر اچھا سا ڈنر کرتے ہیں پھر گھر جائیں گے، وہ کہتے اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جیت مبارک ہو چیمپ۔ اس کے فون پر 3 میسج جگمگائے تھے۔ وہ تینوں کے میسج ایک ساتھ دیکھ بے ساختہ ہنسا تھا۔ کیا وہ لوگ یہ میسج کر کے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس پر نظر رکھتے ہیں؟ سر جھٹکتے وہ ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ تم اتنی سڑو کیوں ہو ابیر؟ اس کی دوست جھنجھلائی تھی۔ ابیر نے غصے سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ غصے سے کچھ کہنے لگی تھی کہ لب بھیج گئی۔ تمہیں جانا ہے تم جاؤ، میں منع نہیں کر رہی، پر مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں جاؤں گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے پڑھنا ہے، وہ سخت غصے میں بولی۔ یو نو واٹ ابیر، میں پاگل ہوں جو ہر بار تمہارے سر پر آ کر تمہارے ساتھ سر پھوڑنے آ جاتی ہوں۔ سیمسٹر میں ابھی 2 ماہ باقی ہیں،
تمہیں جانا نہیں ہے تو صاف انکار کر دو، پر پڑھائی کا بہانہ مت کرو، اس کی دوست نے کہا تو عبیر نے کچھ لمحے اپنی کتابوں کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر اپنی دوست کو، نہیں جانا، بس اب مجھ سے زیادہ بحث مت کرنا۔ عبیر کے جواب پر اس کی دوست صبا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی پڑھائی کرو، آئی پرومس آئندہ کبھی تمہیں جوائن کرنے کا نہیں بولوں گی۔ اس کے بعد صبا وہاں سے چلی گئی، جبکہ عبیر کی ماں جو باہر کھڑکی پر تھی نم آنکھوں سے کمرے میں جھانکا۔ آواز اپنی بیٹی کو سر جھکائے دیکھا تو رہا نہ گیا۔ تم چلے جاؤ عبیر، میں پیسے دے دوں گی تمہیں، میرے پاس کچھ سیونگز ہیں، عبیر کی ماں نے کہا۔ ضرورت نہیں ہے ماما، میں یونیورسٹی پڑھنے گئی ہوں، نہ کہ گیدرنگز جوائن کرنے، ویسے بھی ہر 2 سے 3 ماہ بعد کوئی نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے، یہ سب امیروں کے چونچلے ہیں، آپ ایک بار پیسے دے دیں گی، اگلی بار کہاں سے دیں گی؟ عبیر کے سوال پر اس کی ماں لب بھیج گئی۔ عبیر صحیح کہہ رہی تھی، اپنے باپ کی پینشن پر بمشکل گھر چلتا تھا، پھر عبیر کے یونیورسٹی آ جانے کا کرایہ، وہ تو شکر تھا اس کے والد کی دوست یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، ان کی سفارش اور عبیر کی اعلیٰ کارکردگی کو دیکھتے عبیر کو 70% اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا ماما، میں امیروں کی یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا چاہتی، ان کے ساتھ رہتے مڈل کلاس لوگوں کے شوگر کا گراف کم ہو جاتا ہے، پر آپ نہیں مانی۔ عبیر نے تلخی سے کہا، تم باہر آ جاؤ، میں کھانا دیتی ہوں، تمہاری پسند کی کڑھی بنائی ہے، عبیر کی ماں کہتے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ عبیر نے کچھ لمحے کمرے کے خالی دروازے کو دیکھا، پھر اکتاہٹ سے کتابیں بند کر دیں۔ الماری کھول کر اپنا والیٹ نکالا، کھول کر دیکھا تو اندر 12,000 روپے تھے، اور ان کی پارٹی کی انٹری فیس ہی 25,000 تھی، جو باقی سب کے لیے تو معمولی تھی، پر یہ عبیر جانتی تھی کہ اس کے لیے کتنی بڑی رقم تھی۔ وہ پچھلی بار بھی پارٹی میں جانا چاہتی تھی، پر ٹکٹ فیس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں گئی تھی، لیکن جب سے پیسہ جمع کرنا شروع کیے تھے تاکہ اگلی بار جا سکے، پر اس بار بھی پیسے نامکمل تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے دوست نہیں دے سکتے تھے، اس کے دوستوں نے کئی بار کہا تھا کہ ٹکٹ وہ دے دیں گے، پر اس کی خودداری کو یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے اپنی پڑھائی کو اس نے بہانہ بنا لیا تھا۔ وہ بے بسی سے مسکرائی تھی، اسے اپنے بابا کا جملہ یاد آیا تھا، وہ کہتے تھے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اسے یقین تھا اس کے حالات بھی بدل جائیں گے، پر نہیں جانتی تھی ایک انجانا طوفان جو اس کی زندگی کو لپیٹ میں لینے والا تھا۔ کیا لگتا ہے گائز، اے کون ہے؟ کیا اے ولن ہے یا ہیرو؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ 500 سبسکرائبرز پورے ہونے پر لانگ نہیں ایکسٹرا لانگ ایپی، اس لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں